اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کو بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گیل کی آج پھر عدم حاضری پر عدالت برہم۔ جسٹس حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ فریقین عدالت کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں، آخری بار موقع دے رہا ہوں، آئندہ سماعت پر لازمی پیش ہو کر دلائل دیں۔ کیس کی سماعت 2 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ججز کے خط سے متعلق از خود نوٹس کیس پشاور ہائی کورٹ کی تجاویز سامنے آ گئی ہیں۔ جب کوئی جج حلف لیتا ہے تو کسی بھی قسم کا دباؤ نہ لینے کی قسم کھاتا ہے۔ حلف میں لکھا ہے کہ جج دباؤ میں آئے گا، نا انصاف کی فراہمی میں مداخلت برداشت کرے گا۔ ججز کے ضابطۂ اخلاق میں عدلیہ کے اندر ہونے والی مداخلت کی روک تھام کے لیے کوئی رہنمائی موجود نہیں۔ پارلیمانی امور، سیاست اور عدالتی امور میں مداخلت ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ یہ وہ تجاویز ہیں جو پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئیں اور ان کی آج پذیرائی بھی ہوتی ہم نے دیکھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جب ایک معزز بینچ اس سارے معاملے کو سن رہا تھا از خود نوٹس کے معاملے پر، تو یہ کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کی سنجیدہ تجاویز ہیں اور یہ جو مداخلت کا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف عدلیہ میں نہیں بلکہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پارلیمانی امور میں، سیاست میں اور جوڈیشری میں مداخلت کا ہونا ایک اوپن سیکرٹ ہے، لیکن یہ کہیں پر بھی موجود نہیں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے یا اس کی شکایت کے لیے متعلقہ فورم کیا ہے، اس کی خلا جو موجود ہے اس پر بھی زور دیا گیا ہے۔ سیاسی مقدمات میں ججز ایجنسیز کی مداخلت کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ شکایت کی گئی کہ خفیہ ایجنسیز نے فیصلے اپنی مرضی سے کروانے کے لیے مداخلت کی، بات نہ ماننے پر ججز کو افغانستان سے غیر ریاستی عناصر کی جانب سے دھمکیاں ملیں۔ دھمکیاں ملنے پر معاملہ محکمہ انسداد دہشت گردی کے سامنے اٹھایا لیکن کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ مزید کیا لکھا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کی جانب سے، جان لیتے ہیں شبیہ نقوی سے۔ جی شبیہ بتائیے۔ جی بالکل، ہائی کورٹ ججز کے خط کے معاملے پر جو ہے پشاور ہائی کورٹ کی تجاویز سامنے آ گئی ہیں اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب کوئی جج حلف اٹھاتا ہے تو کسی بھی قسم کا دباؤ نہ لینے کی قسم کھاتا ہے۔ جج کے حلف میں لکھا ہے کہ وہ نہ دباؤ میں آئے گا، نہ انصاف کی فراہمی میں ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی مداخلت برداشت کرے گا۔ آئینی معاملات میں ہائی کورٹ چیف جسٹس اور ججز پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایسا کوئی ضابطہ نہیں جو انتظامیہ یا ریاستی اداروں کو ججز کے کام میں مداخلت کی اجازت دیتا ہو۔ اس کے ساتھ تجاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ججز کے خط کے ضابطۂ اخلاق کی نمائندگی کرتی ہے اور ججز کے ضابطۂ اخلاق میں عدلیہ کے اندر ہونے والی مداخلت کی روک تھام کے لیے کوئی رہنمائی موجود نہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔